الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقی لوگ وہ جنت میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جائیں امن کے ساتھ، سلامتی سے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اور نکال دیں گے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، من غل، کینے میں سے، اخواناً، بھائی بھائی ہو جائیں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی، خبردار کر دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، یقیناً میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یقیناً میری پکڑ هو العذاب العلیم، دردناک ہے۔ ماقبل سبق میں ہم نے پڑھا کہ شیطان کی جو پیروی کرتا ہے ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دے دیا، آگاہی کر دی۔ اور پھر جہنم وہ جس کے 7 طبقات ہیں، جس کا جس قسم کا گناہ ہوگا وہ اسی مخصوص دروازے سے داخل ہوگا۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ انتظام ہوتا ہے، جیسے دنیا میں وی آئی پیز کے لیے ایک الگ دروازہ ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے ایک الگ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ کسی کو ریسیو کرنے کے لیے کچھ خاص ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایسا ہی انتظام ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ تھا، ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے متقین کا بھی ذکر کر دیا کہ متقین لوگ وہ جنت میں ہوں گے اور جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، چشمے ہوں گے اسے استعمال کر رہے ہوں گے۔ 4 چشموں کا ذکر اللہ نے سورہ محمد میں فرمایا، 26واں پارہ۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، صاف ٹھنڈے میٹھے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر۔ یہ دنیا والی شراب نہیں، اس دنیا کی شراب میں مستی ہے، نشہ ہے، یہ اپنے اور پرائے کا فرق مٹا دیتی ہے، لیکن وہ شراب اس میں ایک لذت ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک مزہ ہے۔ تو متقین کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کبائر سے، شرک سے، نفاق سے، کفر سے اپنے آپ کو بچائے، اور پھر جو جتنے درجے میں اپنے آپ کو بچائے گا اتنا ہی وہ بڑا متقی ہوگا۔ اللہ نے جو حدود مقرر کر دی، سورہ توبہ میں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ توبہ کرنے والی کی جو صفات ذکر کی اس میں یہ بھی والحافظون لحدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا، یہ متقی لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ تو جو جتنے درجے میں
حدود کی رعایت کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ متقی ہوگا۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن سے۔ اعلان ہوگا بھائی آ جاؤ، اور اللہ کی جو جنت بنائی ہوئی ہے اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ ایک ادنا آدمی کو اللہ رب العالمین جو جنت دیں گے وہ بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو جس آدمی کی زندگی میں نمازیں ہیں، جس آدمی کی زندگی میں تقویٰ ہے، طہارت ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیح تلاوت ہے، اور وہ شب پہ زندہ دار ہے، اور وہ دن کا صائم ہے، روزہ رکھنے والا ہے، مختلف عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر حلال روزی کمانے والا ہے، تو ان کی جنتیں کیسی ہوں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، وَنَزَعْنَا نکال دے گا، ما جو کچھ بھی ہے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من غل برائیوں میں سے، کینے میں سے، کدورت ہے، رنجش ہے، فرمایا اللہ رب العالمین ان سب کو سینوں سے نکال دے گا۔ جنت میں ساری چیزیں، قلوب صاف ہو جائیں گے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں رہے گی دل کے اندر، معمولی سی رنجش، معمولی سی نفرت، ان سب کو اللہ پاک نکال دے گا۔ حدیث میں ایک جگہ آتا ہے، فرمایا جب جنت میں داخل ہوگا تو چشمہ ہوگا، اس چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس کے پینے سے اس کے دل میں جو نفرتیں قدورتیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اخواناً اللہ فرما رہا ہے، ان کو اللہ رب العالمین دل صاف کر کے اخواناً آپس میں بھائی بھائی بنا دے گا، بھائی بھائی بنا دے گا، ذرا سی بھی نفرت ان کے دلوں میں باقی نہیں رہے گی۔ آج تو ایسے بھی لوگ ہیں سب پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی نفرت دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت، اور یہ نفرت جو آج میں اور آپ جس میں گرفتار ہیں یہ خالصتاً صرف دنیا کی غرض کے لیے ہے، بس اس میں دینی مقصد کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی کسی سے دینی ریا رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، دین کے اعتبار سے بغض رکھتا ہے، دین کے اعتبار سے نفرت رکھتا ہے، وہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اس میں تو بعض مواقع ایسے ہیں جس پر انسان کو اجر بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے۔ ہمارے یہاں حاجی شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرحوم ہماری مسجد کے خاص نمازی تھے، وہ بعض دفعہ آ کر مجھ سے کہتے تھے کہ آج بیٹے سے کھانا ساتھ نہیں کھایا میں نے، بیٹا بھی ان کا نہیں ہے، اللہ غریق رحمت کرے، وہ بھی بہت نیک آدمی تھا، بیٹے کے ساتھ ایک ساتھ نہیں کھایا میں نے کھانا۔ کیوں جی؟ نماز اس نے تاخیر سے پڑھی، جماعت میں نہیں آیا، اس لیے دل نہیں مان رہا تھا۔ تو دنیا کے اعتبار سے بہت کم ملیں گے۔ میرے والد صاحب نے میرے دو بھائیوں کے خلاف ملیر تھانے میں پرچہ کٹایا، ایسے چو پریشان تھا، مجھے کہا مولوی صاحب کیا ہے؟ دونوں بھائیوں کا جرم کیا تھا؟ وہ نماز نہیں پڑھنے آئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی انہوں نے۔ ایسے لوگ ملنا مشکل ہے کہ جو دین کے اعتبار سے کوئی قدم اٹھائے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہمارے ہاں معمولی اس باتوں سے، معمولی باتوں سے، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان کے دلوں کو صاف کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں، جب یہ آیت پڑھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ دلوں کا غبار اللہ دور کر کے بہشت میں داخل کرے گا۔ شاید یہ آیت
ہم جیسوں کے لیے ہے، میں، طلحہ اور زبیر جیسوں کے لیے۔ حضرت علی فرما گئے۔ آج ایک طبقہ وہ یہ کہتا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں، حضرت معاویہ وہ چھٹے نمبر پر خلیفہ ہیں، دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ لڑائی وہ ایسی لڑائی نہیں تھی جس پہ ہم ایک طبقے کو کہیں کہ آپ غلط ہیں اور دوسرے کو کہیں آپ صحیح ہیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ اب اعتراض اٹھتا ہے کہ بھئی دو آدمی لڑیں، اس میں ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے، یہ اصول ہے، لیکن کبھی یہ اصول غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں لڑے، ہو سکتا ہے وہ دونوں سچے ہوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کے قرآن نے یہ بتلا دیا، سمجھا دیا، ایسا ہوا ہے۔ کہاں پر ہوا؟ سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، کوئی طور پر جا رہے ہیں، اپنے بھائی ہارون کو کہا، ہارون میں طور پر جا رہا ہوں، میری یہ قوم، ان کو بچڑے کے پوجنے سے روکنا، یہ بچڑے کو نہ پوجیں، ان کو روکنا۔ طور پر چلے گئے، وہ بھی پیغمبر، پیچھے جو رہ گیا بھائی ہے یہ بھی پیغمبر، واپس آیا وقت کا پیغمبر تو دیکھا قوم بچڑے کے سامنے جھکی ہوئی ہے، بچڑے کو پوج رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ بھائی کہہ رہا ہے قال یا ابن امّا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماجائی بھائی کیا ہو گیا تجھے، چھوڑ مجھے داڑھی سے، چھوڑ مجھے بالوں سے۔ کہا نہیں تجھے کہا نہیں تھا قوم کو روکنا سمجھانا؟ کہا بھائی میں نے روکا، میں نے سمجھایا، نہیں مانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ شاید اس نے روکا نہیں، سمجھایا نہیں۔ اب موسیٰ بھی حق پر ہے، بھائی بھی حق پر ہے، دونوں پیغمبر ہیں، اور وہ قوم ناحق پر ہے جو بچڑے کو پوج رہی ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں علی بھی حق پر ہے، معاویہ بھی حق پر ہے، جو گھوڑے کو پوج رہے ہیں یہ ناحق ہیں، جو گھوڑے کو پوج رہے ہیں یہ ناحق ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر اپنی تفسیر میں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت علی نے کہا ہو سکتا ہے یہ آیت میرے لیے، طلحہ کے لیے، زبیر کے لیے ہو کہ ہمارے دلوں کے غبار کو اللہ دور کر کے بہشت میں داخل کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور مجھے یقین ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت علی نے یہ بات کہی اللہ نے اسی وقت ان کے دلوں کی نفرت کو دور کر دیا ہوگا، دل کو صاف کر دیا ہوگا۔ یہ تو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، ہم چڑھاوا دے رہے ہیں، وگرنہ صحابہ ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ علی سرر اخوانا، رب کہہ رہا ہے دلوں کو صاف کر کے اخوانا، بھائی بنا دوں گا۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اللہ یہ موقع ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
آگے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف وہاں پر نہیں. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، تکلیف بھی کوئی نہیں. ایک دفعہ گھس گئے، تھوڑا سا ہمیں گھسا دیں، آگے ہم خود چلے جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین تھوڑی سی مہربانی فرما دیں، آگے آپ نہیں چلے جائیں گے. فرمایا کوئی تکلیف نہیں وہاں پر کسی قسم کی، نہ بیماری ہے نہ کمزوری ہے نہ تھکاوٹ ہے. دنیا میں نعمتیں ہونے کے باوجود بعض مقام پر ایسے بھی آتا ہے لوگ تھک جاتے ہیں. ایک صاحب آئے، نوجوان ساتھ، مجھے صاحب آج بہت تھکا ہوا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں روس کو فتح کیا ہے یا کیا کیا ہے، کابل سے چل کر آ رہا ہے. میں نے کہا خیر ہے، کوئی ٹرک خالی کیا ہے، کیا کیا ہے، کوئی مزدوری کی ہے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا نہیں گھر سے آ رہا ہوں. کیا کیا ہے؟ کہا صبح فجر کے وقت سویا ہوں، ابھی مغرب کے وقت اٹھا ہوں، لیکن تھک گیا ہوں. سو کر تھک گیا ہے. سبحان تیری قدرت، سو کر. ایسے ہیں دنیا میں جو سو کر تھک جاتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے لا یمسہم فیہا نصب، وہ جنت ایسی جنت ہے جہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہاں سے نکالے جاؤ گے، نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں. اللہ رب العالمین نہیں نکالیں گے. پیش کرو جو چاہیے، جس چیز کی طلب ہے. آگے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں. نبی علیہ السلام مسجد حرام کی طرف آ رہے ہیں. باب ابی شیبہ پر پہنچے. آپ نے دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم لوگ ہنس رہے ہو، تمہیں پتہ ہے آگے جہنم ہے؟ یہ کہنا تھا. صحابہ کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا، اڑ گیا. پریشان کیا کہ کیا ہوا. آپ علیہ السلام یہ کہہ کر گزر گئے. صحابہ یہیں پر حیران و پریشان. کوئی کہہ دے کہ بھئی آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کے گھر میں یہ معاملہ ہے، وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کا نبی کیا کہہ کر چلا گیا. آپ علیہ السلام ابھی حتیم میں پہنچے. جیسے ہی پہنچے فرشتہ آ گیا، وحی آ گئی، جبرائیل آ گیا. رب فرما رہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو خبردار کر دو، میں بخشنے والا مہربان ہوں، میں بخشنے والا مہربان ہوں. آپ نے تو ڈرا دیا انہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. دونوں باتیں، میرا عذاب دردناک عذاب ہے. کہیں وہ میری غفوریت سے، کہیں وہ میری رحیمیت سے غلط فائدہ اٹھا کر گناہوں کے دلدل میں گھستے نہ چلے جائیں. اگر کہیں پر غلطی میں، انجانے میں، غفلت کی بنا پر کوئی گناہ ہو جائے تو انہیں بتا دو انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں. لیکن اگر کہیں وہ ضد میں آ کر، اناد میں آ کر، نشے میں آ کر، مستی میں آ کر گناہوں پر گناہ کرے جا رہے ہیں تو ان سے کہہ دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب وہ بھی دردناک ہے. نہ میری رحمت سے اتنے مطمئن ہوں، نہ میرے غضب سے اتنے بے خوف ہوں. اس لیے کہ ایمان انہی دو چیزوں کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور
خوف کے درمیان جو چیز ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایمان جو امید اور خوف کے درمیان میں ہے، غضب اور رحمت کے درمیان میں ہے، اس غضب اور رحمت کی مثال آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، اللہ اسے آگے بیان کر رہا ہے، انشاءاللہ اسے آئندہ پڑھیں گے۔